سوشل میڈیا پہ آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک مفتی صاحب نے جو عالمی سطح پر قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، بیان کے دوران قرآن کی حقانیت بیان کرتے ہوئے نہ قرآن کی توہین کا ارادہ ہے، نہ قرآن کی بے ادبی کا ارادہ ہے، قرآن کی عظمت بیان فرما رہے تھے۔ یورپ میں جا کر قرآن کی عظمت پہ لوگ 3 سے 4 ہزار ان کا بیان سن رہے تھے۔ اس دوران صرف ایک زبان لغزش کھا گئی کہ ایسا لفظ زبان سے وہ نکلنا نہیں چاہیے تھا، نکل گیا، بیان کرتے کرتے نکل گیا۔ بس لوگوں نے اس لفظ کو پکڑا اور اس پہ قتل کے اور کفر کے اور گستاخی کے فتوے لگا دیے۔ ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ میری جو یہ ویڈیو ہے، میرا یہ بیان بہت لوگ سنیں، وہ یہ کام اس کام پہ آیا ہوا ہے کہ یہ زبان، وہ انہوں نے واضح الفاظ میں معافی مانگ لی کہ میری زبان سے یہ غلطی سے جملہ نکلا، میں تو بیان ہی قرآن کی عظمت پہ کر رہا تھا، لوگوں کو قرآن کی حقانی سکھا رہا تھا، نہ میرا ارادہ تھا نہ میری نیت تھی۔ اور جو بات میں نے کہی، یہ پہلے دور کے اکابرین جنہوں نے تفسیر لکھی، یہ بات وہ بھی لکھ گئے ہیں، تفسیریں دکھائیں انہوں نے، ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نکلا کیوں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں جو لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معافی تھی یا نہیں تھی؟ کتنے لوگوں نے آ کر کس طرح کی باتیں کی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کی گردن اڑا دیں، آپ نے منع کی۔ ہر چیز میں اس کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا، آپ حضرات نے قصہ سنا ہے، وہ کہنے لگے اپنے باپ کے بارے میں، انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو گمراہ ہے۔ اب نبی کو گمراہ کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی بے ادبی ہے، ان کا باپ نبی تھا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا باپ کیا ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا۔ اب کیا قرآن نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا؟ یہاں تشریح کی مفسرین نے کہ جو انہوں نے اپنے باپ کو یہ الفاظ بولے تھے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کی نیت سے نہیں بولے تھے، بلکہ ایک باپ کی حیثیت سے کہا تھا کہ ہمارا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع زیادہ کرتا ہے، یہ پھسل گیا۔ نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، ان کی نیت یہ نہیں تھی، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے وہ بات کہہ رہے تھے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے بات کہنا اور حکم ہے، نبی کی حیثیت سے بات کہنا۔ اب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اللہ کے نبی سے کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ایسا جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے قسم کھاتے وقت کہ ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم اس سے راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے نا، پھر کہتی ہے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ناراضگی ہے۔ اب لگا دے بے ادبی کا فتویٰ۔ نبی علیہ السلام سے ناراضگی جائز ہے؟ جائز نہیں۔ بیویاں ناراض ہو رہی، کتنے واقعات حدیث میں موجود ہے، کل بھی پڑھا۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، وہ ناراضگی خامد ہونے کی حیثیت سے تھی، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں تھی۔ نبی ہونے کی حیثیت سے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن وہ جملہ زبان سے نکلا، بس اب قوم کے ہاں معافی نہیں، انہوں نے واضح الفاظ میں معافی مانگی، پر میں قوم سے مانگتا ہوں جن کے لوگوں کو یہ برا لگا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میری کوئی نیت نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کے باوجود نعرے لگا دیے لوگوں نے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ واہ، کتنے! اس لیے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ علم حاصل کریں گے صرف شہرت کے لیے، شہرت کے لیے علم حاصل کریں گے، ان کا مقصود کوئی اللہ کی رضا نہیں ہو، اور یہ لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں، سب سے پہلے، باقی سب بعد میں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور کسی موقع پہ ان کی زبان سے نکل آیا کہ امی کا جو معنی ہوتا ہے وہ ان پڑھ، ان پڑھ بھی کہا، انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام نے پڑھنا لکھا سیکھا نہیں تھا۔ اب یہ بات صرف انہوں نے نہیں کہی، میں کئی تفسیریں اوپر دارالفتاح میں پڑھی، دکھا سکتا ہوں، مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم یہ بات لکھ گئے اپنے کنز الایمان ترجمے میں کہ الامی کا معنی ان پڑھ، خود لکھ کر گئے، اور کئی مفسرین نے لکھا ہے
کہ لفظی معنی اگر آپ کریں گے، ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جاہل، ان پڑھ کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس نے کسی سے پڑھنا لکھا نہیں سیکھا، اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ ان پڑھ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ جاہل ہے۔ اب مفتی صاحب کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے نبی نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اب اس پہ فتوے آ گئے۔ تو اس میں کیا پہلے مفسرین لکھ گئے ہیں کہ یہی معنی ہے، وہ تو ان پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی نہیں بولا۔ اب اس بات پہ بھی اللہ کے نبی کی گستاخی کے فتوے لگا دیتے۔ یہ قوم کہاں کھڑی ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، صرف لوگوں سے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس پہ تلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کئی واقعات میں حدیث میں سنا سکتا ہوں کہ صحابہ سے نیت نہیں تھی۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام کا ایک راز تھا ان کے پاس، انہوں نے وہ راز فاش کر دیا، قرآن نازل ہو گیا، راز فاش، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا وحی کے ذریعے۔ تو اب کتنی سخت سزا تھی کہ راز فاش کے، بڑا اہم راز تھا، لمبا واقعہ ہے۔ انہوں نے صرف مکہ والوں کے اس لیے بتایا کہ ان کے بیوی بچے ادھر تھے، میں ان کے اوپر کچھ احسان کر دیتا ہوں، ان کو بتا دیتا ہوں اللہ کے نبی کا یہ منصوبہ ہے، تو میرا احسان ہو جائے گا ان پہ، وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس یہ نیت تھی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ عدالت میں حاضری ہوگی ان کی، صحابہ پریشان، سخت سزا کی بات ہونے لگی کہ ان کو سزا دی جائے، آپ نے سزا دی۔ ان کے یا رسول اللہ میری نیت صرف یہ تھی کہ میں ان پہ احسان کر دوں، میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچے، آپ کا راز فاش کرنا میری اور کوئی نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ غلط نہیں تھا، صرف یہ نیت تھی کہ میں ان پہ اور احسان کر دوں تو میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے سزا دی، آپ نے فتوے لگائے اس کے اوپر۔ اب بظاہر تو بے ادبی ہے کہ نبی کا راز فاش کر دیا اور مسلمانوں کا نقصان کر دیا، نبی علیہ السلام جو منصوبہ بنا رہے تھے وہ لیک آؤٹ کر دیا۔ یعنی کتنے واقعات ایسے سنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ قوم اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ جو میں نے بولے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ پہلی تفسیروں میں موجود ہے، میں حوالے دکھاتا ہوں، اور میں جو میری زبان سے نکلے ہیں میں آئندہ یہ نہیں نکالوں گا، وہ بھی بیان کے دوران میری زبان لغزش کھا گئی، میں اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، معاف نہیں کر۔ تو اس قوم کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہیں۔ اللہ کسی کے اوپر گستاخی کی الزام لگانا، فرمایا بدکاری اور زنا کے جرم سے یہ بڑا جرم ہے، کسی پر زنا اور بدکاری کی تہمت لگائی جائے اس سے بڑا جرم ہے کسی کو یہ کہنا تو گستاخ، کسی کو کہنا یہ تو بے ادب ہے۔ گستاخی میں اور غلطی میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک بندے کی نیت ہی نہیں، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میری یہ نیت نہیں تھی، اور پھر اس کی بقیہ زندگی دیکھی جائے تو وہ قرآن و حدیث کے لیے سالہ سال سے وقف ہے، پھر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی گویا کہ اللہ کی عدالت میں معافی ہے، لوگوں کے یہاں معافی نہیں ہے۔ ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔